صبح ہوتے ہی تینوں پہاڑ اسرار کے سامنے کھڑے تھے، جہاں ہوا سرد اور خاموش تھی۔ شہزادی ایلا کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نئی مضبوطی تھی، وہ مضبوطی جو خوف سے نہیں بلکہ عزم سے پیدا ہوتی تھی۔ نیک جن روحان نے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں قدیم روشنی کا خزانہ چھپا ہوا ہے، مگر اس خزانے تک پہنچنے کے لیے انہیں طلسم سیاہ کے پہلے دروازے سے گزرنا ہوگا۔ احسن نے گھبرا کر پوچھا کہ اگر وہ دروازہ نہ کھلا تو؟ روحان نے سنجیدگی سے جواب دیا کہ وہ دروازہ طاقت سے نہیں بلکہ دل کی سچائی سے کھلتا ہے۔ دیواروں پر سائے غیر فطری طور پر لمبے ہو جاتے ہیں، فرش پر بنے نشان آہستہ آہستہ روشن ہونے لگتے ہیں، پتھریلے فرش پر سیاہ دراڑیں پھیلنے لگتی ہیں۔ ایک بھاری آواز کے ساتھ سیاہ دروازہ زمین سے ابھرتا ہے، دروازے پر بنا ہوا ایک قدیم نشان گہرے سرخ رنگ میں چمک اٹھتا ہے۔ تینوں کے چہروں پر خوف اور تجسس ایک ساتھ ٹھہر جاتا ہے۔ ایلا کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، اس کی سانسیں تیز ہو جاتی ہیں اور آنکھوں میں خوف ظاہر ہونے لگتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو قابو میں کرتی ہے اور اپنے خوف پہ قابو پانے کی پوری پوری کوشش کرتی ہے۔ دوسری جانب احسن مٹھی بند کر کے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے خوف سے لڑنے کی پوری طاقت استعمال کرتا ہے۔ تیسری جانب روحان اپنی آنکھیں بند کر کے چھپے ہوئے اس خطرے کو محسوس کرتا ہے۔ روشنی کے الٹے سائے زمین پر سرکنے لگتے ہیں۔ ایلا کی آنکھوں میں جلتے ہوئے محل کا ایک منظر سامنے نظر آتا ہے، اور چیختی ہوئی پریوں کے دھندلے سائے پل بھر کو بھی ظاہر ہوتے ہیں، جو کہ اس کو ڈرانے کے لیے یہ سائے نظر آتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ پر قابو پالنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ ایسن آگے بڑھ کر نرمی سے ایلا کا بازو تھام لیتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے، جبکہ جادوگر بھی دوستو ان سب سے بے خبر نہ تھا۔ وہ اپنی تمام تر طاقتیں جمع کرتا ہے اور ان کو روکنے کی پوری پوری کوشش کرتا ہے۔ دروازے پر دوسرا نشان ایک لمحے کو چمکتا ہے اور پھر مدھم ہو جاتا ہے۔ ایلا ہمت جمع کر کے دروازے کی طرف ایک قدم اور بڑھاتی ہے۔ ایلا کانپتے ہاتھ کو دروازے کی طرف بڑھا کر آدھے رستے میں روک لیتی ہے۔ اس کی انگلیوں کے گرد کمزور سنہری روشنی لرزنے لگتی ہے۔ روحان لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، جادو کی قیمت کو بھانپتا ہے۔ دروازے کے نقش ایک لمحے کو روشن ہو کر سیاہ رگوں میں پھٹ جاتے ہیں۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار دھماکے کے ساتھ دروازہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس دھماکے کی وجہ سے ایلا لڑکھڑا جاتی ہے، لیکن احسن آگے بڑھ کر اسے فوراً تھام لیتا ہے اور حوصلہ دیتا ہے۔ روحان لاٹھی زمین پر ٹیکتا ہے، نیلی روشنی کی باریک لہر پھیلتی ہے، روحان کے چہرے پر تھکن کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، روشنی مدم پڑنے لگتی ہے، یعنی گویا کہ اس کی تمام تر طاقتیں کمزور ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ دروازہ چند انچ کھلتا ہے، اندر گہرا اندھیرا نظر آتا ہے۔ ایلا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مگر ارادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جی تو دوستو، کیا شہزادی ایلا اس جادوگر سے لڑ پائے گی اور دنیا کو بچا پائے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے پلیز ہمیں سبسکرائب کریں۔